آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 156 سے لے کر 159 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَبِكُفْرِهِمْ اور بسبب ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ اور ان کے کہنے باندھنے کے، عَلَى مریم پر، بہتان عظیماً بہت بڑا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہودیوں کی یہ قباحت بیان فرمائی ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ اور ان کے کفر کی وجہ سے۔ اس کفر کا تذکرہ گزشتہ آیات میں بھی ہو چکا ہے کہ یہودیوں نے بچھڑے کی پوجا کی، نزول کتاب کا مطالبہ کیا، رویت الہی کی خواہش ظاہر کی، سجدے کا حکم ہوا تو اکڑ گئے، ہفتے کے دن تعدی کی اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ یہ سب کفر کی باتیں تھیں، تو فرمایا ان کے کفر کی وجہ سے وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا اور ان کے اس قول کی وجہ سے جس کے ذریعے انہوں نے حضرت مریم پر عظیم افطرا باندھا۔ حضرت مریم علیہ السلام تو اللہ کی مقبول بندی اور صدیقہ تھیں۔ جب وہ بچہ گود لیے آئیں تو کہنے لگے، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، تو یہ بری چیز کہاں سے لے آئی ہے؟ انہوں نے حضرت مریم پر زنا کا الزام لگاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا۔ حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا۔ فرمایا ان سب خباثتوں کی وجہ سے ہم نے اہل کتاب کو لعنت کا مستحق ٹھہرایا۔ وَقَوْلِهِمْ اور یہ بس سبب اس کے کہنے کے، اِنَّا یقیناً ہم نے قتل کیا، یہ یہودیوں کا قول نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، المسیح مسیح عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، وما حالانکہ نہ قاتلوہ انہوں نے ان کو قتل کیا، وما اور نہ صلبوہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا، ولیکن اور لیکن شبہ میں ڈال دیا گیا۔ ان آیات میں یہودیوں کی بے توفیقی اور اللہ کی طرف سے پکڑ کے کچھ اور اسباب کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک حضرت مریم علیہ السلام پر برائی کی تہمت ہے، دوسری یہ کہ اپنے خیال کے مطابق انہوں نے رسول خدا حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارتکاب کیا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، اصل میں ان کو اشتباہ ہو گیا ہے، انہوں نے مسیح سمجھ کر بجائے مسیح کے کسی اور کو پھانسی دے دی ہے، اور یہ ایسی غلط فہمی ہے کہ اب تک باقی ہے۔ اس اشتباہ کی نوعیت کیا ہوئی؟ اس سلسلہ میں مفسرین کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف باتیں لکھی ہیں، لیکن سب سے دل لگتی بات وہ ہے جو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے اور بائبل کے حوالوں سے ثابت ہے کہ اصل میں شمعون قرینی کو پھانسی پر چڑھایا گیا تھا،
लहुम उनको, व इन्ना और बेशक अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने इख्तलाफू इख्तलाफ किया फ़ी इस ईसा के बारे में लफ़ी शक्किन अलबत्ता शक में है मिन्हु उसकी बाबत मा लहुम नहीं है उनके पास बिही उसका मिन इल्मिन कोई इल्म इल्ला सिवाय इत्तिबा ज़न की पैरवी के वमा और नहीं कातलू कत्ल किया उन्होंने इसको और जिन लोगों ने इस बारे में इख्तलाफ किया लफ़ी शक मिन्हु वो शक और तरद्दुद में पड़े हुए हैं उन पर हकीकत हाल वाज़े नहीं हो सकी मालहुम बिही मिन इल्मिन उन इसके मतलब कुछ इल्म नहीं इल्लतिबाअज़्ज़न सिवाय गुमान की पैरवी करने के असल हकीकत से हरगज़ वाकिफ़ नहीं है वो नहीं जानते कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु ने अपने पाकीज़ा बंदे को उनके गंदे हाथों से कैसे महफूज रखा। इसका जिक्र सूरह आल इमरान में भी गुजर चुका है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका इलैया व मुतहिरुका मिनल्लज़ीना कफ़रू यानी अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि इस दुनिया की मुद्दत पूरी करने के बाद तुम्हें अपनी तरफ से उठा लूँगा और कुफ़ार की सोबत से पाक कर दूँगा उनके नापाक हाथ तुम तक नहीं पहुँचेंगे। चुनांचे ऐसा ही हुआ व मकरू व मकर अल्लाह यहूदी ने आपको कत्ल करने की तदबीर की और अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखने का मनसूबा बनाया और फिर वल्लाहु खैरुल माकिरीन के मिसदाक अल्लाह की तदबीर ही कामयाब हुई। यहूदी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल न कर सके और न सूली पर चढ़ा सके और उनके मंसूबे खाक में मिल गए। फरमाया आप ये अपने गुमान की पैरवी में लायानी बातें करते हैं। यकीनन यकीनी तौर पर यह जो बार बार यहूद का जिक्र किया जा रहा है तो सिर्फ इस वजह से कि एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो और दूसरे मुसलमानों को बताने के लिए उन लोगों से इबरत हासिल करें उनके रास्तों पर न चलें क्योंकि बुरे कामों का बुरा ही अंजाम होता है। जैसे कि यहूदियों को सज़ा मिली बारहा माफ़ करने पर भी जब वो बुराइयों से बाज ना आए तो फिर उनको सख्त सज़ा दी गई। बल्कि रफ़अहुल्लाहु उठा लिया उसको अल्लाह ने इलैहि अपनी तरफ वकाना और है अल्लाह अज़ीज़न नायत गालिब हकीमन खूब हिकमत वाला यानी हज़रत मसीह को जिस्मानी तौर पर आसमान पर उठा लिया गया। कुरान की जो ताबीर यहाँ है वो रफ़ दरजात और मर्तबा मकाम बुलंदी के लिए नहीं बोली जाती बल्कि मादी और जिस्मानी तौर पर उठाने के लिए। आयत के पिछले मज़मून के मुवाफ़िक़ भी यही है कि कत्ल की नफ़ी की गई और बताया गया कि जब हज़रत मसीह कत्ल नहीं किए गए तो उनके साथ क्या मामला किया गया यह कि आसमान पर उठा लिया गया। यहाँ बुलंद दर्जात के ज़िक्र के कोई मायने नहीं क्योंकि दर्जात की बुलंदी कुछ हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खसूसियत नहीं मर्तबा मकाम की ये बुलंदी तो तमाम ही अम्बिया को हासिल रही है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्म समेत आसमान पर उठाए जाने और फिर क़यामत के करीब उतारे जाने पर हदीसें कसरत से वारिद हैं और तवातर के दर्जा को पहुँची हुई हैं। नीज यही मुसलमानों का इजमाई अक़ीदा है। रह गई अक़ल तो उसका यहाँ क्या ज़िक्र। हज़रत मसीह के साथ तो शुरू से आम फितरत के ख़िलाफ़ मामला हुआ। पैदाइश बग़ैर बाप की हुई माँ को बेमौसम का फल मिला करता था। गुफ्तगू पैदाइश के साथ ही शुरू फरमा दी। अंधे पर हाथ फेरते तो बीना हो जाता, लंगड़ा चलने लगता, कोढ़ी अच्छा चंगा हो जाता और मुर्दा तक आपकी निगाह पर कब्र से उठ खड़ा होता। ऐसे मोइज़ात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए तो अगर कादिर मुतलक खुदा ने आसमान पर उठा लिया तो इस पर क्या ताज्जुब है। गालिबन सबसे पहले मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपनी झूठी नबूवत और मसीहियत को साबित करने के लिए हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिस्मानी तौर पर उठाए जाने का इनकार किया है। इस आयत के अल्फाज़ इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह वाज़ेह करते हैं कि जिस हस्ती को कत्ल करने के यहूदी दावेदार थे वो मसीह ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल हैं। ज़ाहिर है कि कत्ल का दावा महज़ रूह के लिए नहीं बल्कि जिस्म रूह दोनों के लिए था और इन्हीं की
متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ تو انہیں قتل کیا گیا اور نہ سولی دیا گیا بلکہ ان یہودیوں پر شبہ ڈال دیا گیا۔ پھر اسی مسیح علیہ السلام کے متعلق فرمایا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو جب قتل کا تعلق جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ اسی عمل کی تردید فرما رہے ہیں، تو پھر رفع الی السماء کا تعلق بھی جسم روح دونوں کے ساتھ ہے، نہ کہ صرف روح کے ساتھ۔ لہذا یہ آیت مسیح علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی صریح نص ہے۔ وَإِنْ اور نہیں من اہل الکتاب کوئی اہل کتاب میں سے الا مگر لیؤمنن وہ ضرور ایمان لائے گا بھی اس عیسیٰ پر قبل موتہ ان کی موت سے پہلے، ویوم القیامت اور قیامت کے دن یکون وہ ہوگے علیہم ان پر شہیداً گواہ۔ آیت کا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا ہے جتنے اہل کتاب ہیں وہ مسیح علیہ السلام کے مرنے سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اس صورت مطلب یہ ہوگا کہ قیامت سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام جب دنیا میں اتارے جائیں گے اور ان کی تبھی موت واقع ہوگی تو اس سے پہلے تمام اہل کتاب جو اس وقت موجود ہوں گے آپ پر ایمان لے آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کے بندہ اور رسول ہونے کا اقرار کریں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اہل حق میں اس بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، متواتر اور صحیح احادیث کثرت سے ہیں کہ ان کا انکار کفر ہے، ایسا شخص اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اس آیت میں یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل آپ پر ایمان لے آئے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت والے دن یکون علیہم شہیدا مسیح علیہ السلام اہل کتاب پر گواہ ہوں گے، آپ اللہ کے ہاں گواہی دیں گے کہ یہود و نصارہ نے دنیا میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک گروہ نے سرے سے تکذیب کر دی، آپ کے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ سزائے موت دلوانے کی کوشش کی، اور دوسرے گروہ نے انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سب باتیں ہوں گی۔ بہرحال نمبر 1 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قرآن سے ثابت ہے، لہذا اس کے خلاف کوئی حدیث یا الہام یا کسی کا قول قابل حجت نہیں۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا جسمانی طور پر ثابت ہے، لہذا ان کی جگہ کسی اور کا روحانی طور پر آنے کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہی کا آنا ثابت ہے، لہذا مرزا قادیانی ابن چراغ بیوی کا خود کو عیسیٰ کا مصداق ٹھہرانا غلط ہے۔ نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام علوم سیکھ کر آسمان سے نزول فرمائیں گے، لہذا مرزا کا فضل الہی کی شاگردی اختیار کرنے کے باوجود مسیحیت کا دعویٰ کرنا اس کے جھوٹے ہونے کی بین دلیل ہے۔ نمبر 5 حضرت ابن مریم علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لہذا حضرت مسیح علیہ السلام ہی ابن مریم ہوں گے جو ایک مرتبہ اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ نمبر 6 حضرت ابن مریم اس دنیا میں تشریف لائیں گے، لہذا فی الحال کسی دوسری دنیا پر یعنی آسمان پر موجود ہونا متحقق ہو گیا۔ نمبر 7 مرزا جو چراغ بی بی عرف گسیٹی کے پیڑ سے نکلا مصداق نہیں، اس کا مصداق نہیں، کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے بلکہ آسمان سے دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نمبر 8 غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے ظہور میں آئے گا، لہذا مرزا قادیانی کا یہ دعویٰ کرنا مذکورہ وعدہ میرے حق میں فراڈ اور دھوکہ ہے۔ نمبر 9 ان کے ذریعے دین اسلام پورے آفاق میں پھیل جائے گا، لہذا مرزائیت جیسا کفر زندگی کا نام نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ نمبر 10 نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اتریں گے، لہذا مرزا کا نوست لیے ہوئے اپنی ماں کے پیٹ سے نکل کر مسیحیت کا دعویٰ کرنا اس کے عام ہونے کی بین دلیل ہے۔ یہ 10 کی 10 باتیں قرآن سے ثابت ہیں، لیکن حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کو منوانا تو چاہتے ہیں لیکن خود اس کی باتوں کو مان کر نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔